علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 سے آگے چلیں گے۔ کل جو آخری بات ہم نے دیکھی تھی، مطلب جو ہم سلسلہ پڑھ رہے تھے، اس میں یہود کی ان جرائم کا ذکر تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہود کے مختلف جرائم کا ذکر تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ان پر جو مختلف عذاب نازل ہوئے ان کے ذکر چل رہا ہے۔ تو اس میں جو آخری ہم نے دیکھی تھی، اس میں سے مثلا ایک یہ تھی کہ یسارعون فی الاسم والعدوان، برائی اور حق تلفی اور ظلم و زیادتی کے معاملات میں وہ تیزی دکھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور پھر جو تھی کہ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت۔ تو ان کے یہ دونوں جو بڑی خرابیاں ہیں کہ وہ برائی پر تیزی دکھاتے ہیں، حق تلفی اور ظلم و زیادتی پر تیز ہیں، اور وہ حرام کھاتے ہیں۔ اس پر جو ایک اس سے بھی بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ ان کے ربی اور احبار جو ہیں وہ ان کو اس پر روکتے نہیں ہیں، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ جو ہے ان کے معاشرے سے رخصت ہو چکا ہے، ختم ہو گیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے ایک بہت ہی قبیح عقیدے کا ذکر ہے اور ان کی اس قول کا ذکر ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی حد یہ ہے ان کے ظلم و زیادتی کی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی انتہائی گستاخانہ رویہ ہے ان کا اور گفتگو ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے گئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس قول کی طرف، یعنی یہ اب قالو جو ہے یہ انتہائی قبیح اور گستاخانہ قول ہے اور اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں اضافہ کا موجب بن گیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں اور اللہ فساد برپا کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ لوگ، یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ اگر انہوں نے تورات، یا کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا، اگر سخت بدعمل ہے۔
عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے، عطا اور بخشش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا۔ اب یہ ان کی انتہائی مطلب گستاخی تھی، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ان کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور نیکی سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں، اور انہیں اپنے ان کوتاہیوں پر نظر نہیں تھی اور وہ اس کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی شان تو ان جو وہ باتیں کہتے ہیں اس سے بہت ہی بلند ہے۔ سارے دنیا کا فضل و کرم اور احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی وسیع ہے، اور ہر شخص اور مخلوق میں سے ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کے سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو اس پر ان یعنی یہ اتنی گستاخی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سزائیں ان پر نازل فرمائی، ان میں سے سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ وَلُعِنُوا، ان پر لعنت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صرف اتنا کہا کہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ اب یدا ہو، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ ساری کشادگی اور ساری وسعت جو اس کائنات میں نظر آتی ہے اور جو اس کا انتظام چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، اور اس کا احسان ہے کہ ہم ہر لمحہ سانس لے رہے ہیں، یہاں پر ہمیں رزق مل رہا ہے۔ یعنی اس معاملے میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بست و کشاد کا گواہ ہے۔ تو ان پر لعنت جو ہوئی یہود پر، اس کی کچھ علامتیں جو ہیں وہ یہاں پر بتائی گئی۔ یعنی اس لعنت کا سبب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زمین پر برپا ہونے والی ہر برائی کا جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کھرا جو ہے وہ ان تک جا کے پہنچتا ہے، یعنی اس کی اصل جو ہے وہ یہود میں جا کے ملتی ہے۔ اور کچھ ان کی جو یہاں پر بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ عداوت اور بغض جو ہے ان کی اپنی صفوں میں بھی ہے، اور وہ دوسروں میں بھی اسی کے بیج بوتے ہیں۔ یعنی یہ عداوت اور بغض، قوموں کو آپس میں لڑانا، افراد کو آپس میں لڑانا، یہ ان کی ایک پسندیدہ عادت بن چکی ہے، اور یہ اس چیز میں ان کا انہماک جو ہے وہ دراصل اس لعنت کی وجہ سے ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو چکی ہے۔ یہ جو منفی قسم کے انسانوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر سے محروم ہے۔ تب یہ تھوڑا سا مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی کہ یہ دیکھ کے کہ اگر میرے دل میں بھی اس طرح کے کوئی جذبات آتے ہیں کہ جن کو منفی جذبات کہا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے بغض کے، کینے کے اور نفرت کے، تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ پسند والے مطلب نہیں ہے، اور وہ تو نہیں چاہتے کہ میرا دل جو ہے وہ اس طرح کے غل سے بھرا ہوا ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمارے دلوں کو دوسروں کے معاملے میں صاف رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو اپنے سامنے کسی کا برائی سے تذکرہ بھی نہیں پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ میرا دل ہر ایک کے لیے بالکل صاف ہو۔ تو اگر یہود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے وجہ سے عداوت اور بغض میں مبتلا ہوئے، اور انہیں دنیا کی ہر قوم سے عداوت اور بغض ہے، وہ ہر ایک کو نقصان پہنچانا چاہتے، وہ صرف اپنے مفاد کے حریص ہیں۔ یعنی حرص جو ہے نا وہ صرف اپنے مفاد کی، کسی دوسرے کو کوئی نفع آج تک یہود سے نہیں پہنچا، بلکہ جتنی خرابیاں ہوں گی نا آپ دیکھیں تو یہود تک پہنچیں گی۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوگا، بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے فتنہ اور فساد، ان ساروں کی منصوبے بنانا اور قوموں کو آپس میں لڑانا، یہ ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یثرب کے دونوں بڑے قبائل اوس اور خزرج میں جو 100 سال سے زیادہ تک
لڑائی جاری رہی، اس میں انہی کے ہاتھ تھا۔ یہی دونوں فریقوں کو، یعنی ان میں سے ایک گروہ ایک کے ساتھ ہو جاتا تھا، دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور ان کو ہتھیار بھی دینے اور انہیں آپس میں لڑانا۔ اور بعد میں بھی انہوں نے کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی انہوں نے یہ کئی دفعہ ایسی کوشش کی کہ لڑائی جو ہے نا وہ چھڑ جائے اور ان کے جذبات وہ دوبارہ بیدار ہوں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلب اپنے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خیر و برکت تھی کہ وہ ان سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی، یعنی ان کی اس بڑی خرابی کی اور جو لعنت ان پر ہے اس کی نشاندہی کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں، تو ابھی بھی، یعنی جب کبھی بھی کوئی بھی شخص جتنے بھی اس کے جرائم ہوں، یعنی آسمان کے زمین آسمان کے برابر بھی جرائم ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسلام جو ہے وہ اس کی پچھلی ساری کوتاہیوں کو مٹا ڈالتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ابھی بھی میری رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش جو ہے وہ ہر لمحہ جاری ہے، جو بھی اس میں سے اپنا حصہ لینا چاہے ہر وقت لے سکتا ہے، لیکن اس کی دو شرائط ہیں، آمنو واتقوا، ایمان اور تقوی۔ یعنی کھانے پینے کا رزق جو ہے یا اس زمین پر زندہ رہنے کی جو ضروریات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرما رہے ہیں، اس میں تو ایمان اور تقوی کی کوئی شرط ہی نہیں ہے، لیکن ہدایت اور جو مثبت خصوصیات ہیں وہ اسی کو ملیں گی جو ایمان اور تقوی حاصل کرے گا۔ ایمان اور تقوی کی بنیادی صفات جس کے اندر ہوں گی، اس کو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے ساری پچھلی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، اور پھر اس کو وہ رائے عمل نصیب ہوگی جو کہ بالآخر اس کو نعمتوں بھری جنتوں تک پہنچا دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو بھی قائم کیا ہوتا، اقام التورات مطلب جب اللہ تعالیٰ اقامت کی بات کرتے ہیں یا قیام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے احکام ہیں ان کو نافذ کیا ہوتا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان پر ہوتی۔ یعنی اب تو یہ کتاب آ گئی نا، تو اس سے پہلے ہی اگر تورات اور انجیل پر بھی عمل کیا ہوتا، اس کے احکام دنیا میں زمین پر نافذ کیے ہوتے، اپنے معاشرے میں نافذ کیے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی۔ اور ویسے بات یہ ہے کہ اگر آج بھی وہ لوگ سچے دل سے تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر وہ قرآن کو نہ پہچانے اور قرآن پر ایمان نہ لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ تو یہاں پر تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، پہلے جس طرح پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق مطلب نفاذ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ قائم کر لیں تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ان پر رزق جو ہے آسمان سے نازل ہوتا، اوپر سے رزق برستا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین سے نکلتا۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہیں اور ہر طرح کا رزق ان کو عطا کرنے کو تیار ہے۔ اس میں مادی رزق بھی مراد ہے اور روحانی رزق بھی مراد ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ من تحت ارجلہم سے مراد مادی رزق ہو سکتا ہے، اور لأکلوا من فوقہم جو اوپر سے رزق آتا ہے، صرف بارش ہی نہ اس سے مراد لیں، صرف سورج کی وہ شعاعیں مراد نہ لیں کہ جو کہ یہاں پہ غذا کی تیاری کے لیے ضروری ہیں، اس میں وہ روحانیت بھی مراد لیں، وہ روحانی اقدار، وہ روحانی اخلاق، وہ روحانی حساسیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق، وہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ اقتصاد کی روش اختیار کرنے والے ہیں، راست رو ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سخت بدعمل، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، نہایت برا کام کرنے والے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے بھی ہیں آپ کے مخاطب، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ان کی برائیاں ایک طرف، ان کے فتنہ اور فساد ایک طرف، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو انسانوں سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ خود اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس طرح کام کرو، اس طرح گواہی دو اس دین کی، اس حق کی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی انہیں بطور مثال ہمارے لیے رہنما کے ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ جس طرح انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اب تمہیں بھی اسی طرح اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ارشاد جو ہے، روایت جو ہے بخاری شریف میں ہے، اس میں ہے کہ کوئی شخص اگر تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نازل کی ہوئی وحی میں سے کچھ چھپایا تھا تو اس نے جھوٹ بولا، اور اس پر پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم پھر ایک دفعہ وہ لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام لوگوں سے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے کے آخر میں آپ نے ساروں سے پوچھا، اللہ حل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا متفقہ جواب تھا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ دیکھیں انہوں نے، یعنی صحابہ کرام کا، ان کی خوبصورتی دیکھیے ان کے کردار کی، انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، بلکہ انہوں نے بڑی تفصیل سے جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اب وہ تو بڑی جامع گفتگو کرنے والے تھے نا، تو انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کس چیز کو پہنچایا اور کس چیز کو ادا کیا اور کون سی خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ تو اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو لوگوں نے کی، وہ یہ کہ ان کا مفہوم یہ تھا کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ نے رسالت پہنچا دی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسیجز دیے گئے تھے، جو پیغامات دیے گئے تھے وہ آپ نے پہنچا دیے۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کو نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، سارے ابہام دور فرما دیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جواب کے بعد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ انہوں نے انگشت شہادت جو ہے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند فرمائی اور یہ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ ہی گواہ رہیے، اے اللہ آپ ہی گواہ رہیے، یعنی اس چیز کی گواہی اللہ بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دی پھر کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کا حق بھی ادا کر دیا اور انہوں نے شہادت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے، یعنی قرآن میں کئی جگہ پہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صرف مذکر ہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں،
آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں، ہماری طرف یہ لوٹیں گے، پھر ہم ان کا حساب لے لیں گے. علیک البلاغ وعلینا الحساب ان الیک ایابہم ثم علینا حسابہم. یعنی کئی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تسلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب حوصلہ بڑھایا یا ان کی تصدیق فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، واللہ یعصمک من الناس. آج تک اللہ تعالیٰ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے بچاتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی بچا رہے ہیں. یعنی اگر صرف زندگی کا یہ معاملہ نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا معاملہ بھی تھا، ان کی عزت کا معاملہ بھی تھا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا. اور کسی ایک انسان پر سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نام رکھنے کی بات نہیں ہے، ان پر خیر و برکت کی دعائیں بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. ان کی جتنی کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی کسی اور کے بارے میں نہیں لکھی گئی. کسی ایک فرد کے انسانیت پر اتنے احسان نہیں گنوائے جا سکتے جتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا. یعنی اور اگر صرف جان کا معاملہ لیا جائے تو آپ کی زندگی میں بارہا ان پر قاتلانہ حملوں کی کوشش کی گئی، یہود کی طرف سے سازشیں ہوئی. کفار نے جب مکہ سے ہجرت کے موقع پر کتنی کوشش کی کہ انہیں قید کر لیا جائے یا پکڑا جائے یا مار دیا جائے، لیکن اللہ ہی تھا جو ان کو بچانے والا تھا. حتیٰ کہ غار حرا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہاں پر، اور ایک دفعہ مطلب کفار جو تھے ان کے تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے یا ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر کو کوئی خدشہ محسوس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نہ ڈرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور مطلب وہ ساری بات سب کو معلوم ہی. واللہ یعصمک من الناس، ہمیشہ اللہ نے بچایا. یہود نے بارہا سازش کی، مدینہ میں بھی سازش کی، خیبر میں بھی سازش کی، زہر دینے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے کچلنے کی کوشش کی. تو لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہر طرح کے سازشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا. تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہاں پہ یہدی اگر ہم ان معنوں میں لیں کہ کافروں کی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو بھی وہ کریں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. پہلے تو یہ بات تھی نا، کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے، تو اب یہاں پر کہا، اب خطاب جو ہے اب ایک اور رخ اختیار کر گیا اور اب کہا گیا کہ اب اے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ان میں سے اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ فرمان جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بس انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا. اب یہ بات سورہ بقرہ میں بھی دہرائی جا چکی ہے اور یہاں بھی اب پھر وہی بات ہے کہ اگر
جو بھی الہامی کتابوں پر اگر عمل کرتا، انہیں اپنے معاشروں میں نافذ کر دیتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو گویا کہ ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. اگر تورات اور انجیل کو بھی نافذ کیا ہوتا نا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ پہچان پاتے. یعنی ہر وہ شخص جو سچا یہودی تھا یا نصارہ میں سے تھا، تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچی انہوں نے پس و پیش نہیں کی. اب مثلا ہمیں جو بڑی مثال ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نجاشی بادشاہ کی ملتی ہے. اس کے دربار میں حضرت جعفر نے جب ان کے سامنے پیش کی اسلام کی دعوت تو، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی جو قرآن کے فرمان تھے وہ پیش کیے، تو نجاشی نے خود کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا برابر بھی نہ اس سے زیادہ ہیں نہ اس سے کم ہیں، اور قرآن پر وہ قرآن کی تصدیق کی انہوں نے اور وہ ایمان لے آئے. اسی طرح اس وقت بہت ساری ایسی مثالیں ملتی، بہت سارے نصارہ کا یہی طرز عمل ملتا ہے کہ جو ہی ان کے سامنے قرآن کی دعوت پہنچی انہوں نے اس کی تصدیق کی. حتیٰ کہ قیصر کے بارے میں بھی جو روایات ہیں، جو روم کا بادشاہ تھا، کہ اس کے سامنے جب ساری بات پہنچی اور وہ خود بھی تحقیق کر لی اس نے، تو وہ اس پر آمادہ ہو گیا کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اس وقت ان کے جو بڑے بڑے پوپ اور پادری وغیرہ تھے اور راہب تھے، انہوں نے ایک دم مخالفت کی اور پھر وہ اس خوف سے خاموش ہو گیا. یعنی جو بھی تھوڑی بہت بھی تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا تو اتنی واضح علامات تھیں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اس کو پہچان جاتا تھا. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ کوئی آج بھی کوئی صابی رہتے ہوئے اور کوئی نصارہ رہتے ہوئے یا یہودی رہتے ہوئے بھی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، تو یہ بس پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. یعنی دو شرائط تو ہے نا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا، اگر سچ مچ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حق کا متلاشی نہ ہو اور حق اس کے سامنے پہنچ جائے تو اس کو قبول نہ کرے. وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آئے تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی یعنی ان کی اس بات پر یا ان کی اس حرکت پر کوئی ان پر گرفت نہیں ہوگی، کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، بس وہ اندھے اور بہرے بن گئے. ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. اب یہ بھی یہود کا جو ایک عام طرز عمل تھا کہ وہ رسولوں کو ہمیشہ جھٹلایا، اہل حق کو ہمیشہ جھٹلایا، ہمیشہ ستایا ہے اور آج تک ستا رہے ہیں. اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول جو کچھ لاتے ہیں وہ خواہش نفس کی مخالفت میں ہوتا ہے. تو خواہش نفس کی مخالفت جو ہے یہ انسانوں سے برداشت نہیں ہوتی. اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ اپنی مرضی پہ چلنا چاہتی، اپنی خواہش پہ چلنا چاہتی. اسی کو آج کل ہیومنزم کہتے ہیں کہ بھائی ہیومن رائٹس کا جو نام لیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہی کہی جاتی ہے کہ بھائی ہر انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اس لیے اس پر کسی طرح کی اخلاقی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف یہ کہنے والے دوسری طرف اپنی ذرا سی مخالفت برداشت نہیں کر پاتے، اور جو وہ پالیسیاں دیتے ہیں اگر ان سے ذرا سا بھی اختلاف کیا جائے تو وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں اور طرح طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں ایسی اقوام کے خلاف اور ایسے لوگوں کے خلاف. تو یعنی یہ تو ان کے قول و فعل کا تضاد ہے کہ ایک طرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی انسان کو آزادی نہیں
نہیں دینا چاہتے. آزادی وہ صرف کس بات میں دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو مطلب یہ مرضی نہیں اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کی اطاعت کر لو، مطلب یہ کہ اپنی خواہش کی تکمیل کر لو. جو بہیمی خواہشات ہیں ان کو غالب کر لو. تو وہ بہیمی خواہشات کی تو حمایت کرتے ہیں، ملکوتی صفات کی خواہش نہیں کرتے اور اس کی آزادی دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اپنی ذات پر ملکوتی صفات نافذ کرنا چاہتا ہے، ان کو غالب کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ پہلے وہ اجازت دیتے تھے نہ آج دیتے تھے. یہاں جو ملکوتی صفات کی بات ہے تو اس کا کچھ ذکر تو پہلے بھی آتا ہی رہا ہے، لیکن اس میں سے کچھ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ 4 بنیادی صفات ہیں جو کہ ویسے تو فرشتوں کی صفات ہیں، لیکن توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ہم بھی اپنے اندر، یعنی حالانکہ ہمیں فرشتوں کو تو بہیمی اور حیوانی صفات نہیں دی گئی، ان میں تو ہے ہی نہیں، اس لیے وہ تو اس کے بارے میں جواب دہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں حیوانی صفات اور ضروریات دی گئی ہیں. ہماری ضرورتیں بھی ہیں کچھ دنیا میں اب یہاں پہ ہیں، کھانے پینے کی، اور باقی اس کے ساتھ جو نیند بھی آ جاتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں. تو بہیمی خواہشات کے ساتھ اگر ہم ان ملکوتی صفات کو غالب کر لیتے ہیں تو انسان کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ مسجود ملائک ہو جاتا ہے. فرشتوں کو سجدہ کروایا جاتا ہے ان سے. اب وہ ملکوتی صفات جو ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں 4 گنوائی ہیں. ان میں سب سے پہلی ہے طہارت، کہ فرشتے ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں. تو ہم سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اگر ہم بھی پاک صاف رہنے کی کوشش کریں. اور یہ جو طہارت ہے یہ ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے. ظاہری طہارت یہ ہے کہ جسم پاک صاف ہو، اسی لیے وضو اور غسل کا حکم ہے. اور باطنی طہارت یہ ہے کہ ہر طرح کے باطنی جو گندگیاں ہیں، مثلا غل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہرس ہے، تکبر ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. دوسری جو اہم صفت ہے وہ سماحت ہے. سماحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بننا، کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے، یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مطلب ان کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں. یعنی رزق پہنچانے کا اگر ان کا ذمہ لگایا جاتا ہے تو بیچ میں سے کمیشن نہیں مانگتے کہ بھی ہمیں کوئی تنخواہ ملے گی، کوئی کمیشن ملے گا تو ہم یہ کرتے ہیں. تو سماحت، تو یہ بندہ مومن میں بھی اگر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع رساں ہو تو یہ ملکوتی صفت ہوگی. اخبات ایک اور صفت ہے جو کہ ملائکہ کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے دل میں کوئی وہم، کوئی خدشہ، کوئی خیال بھی نہیں آتا، اور اس کے خلاف کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور چوتھی صفت جو ہے وہ عدالت ہے، کہ وہ ہر ایک کا حق جو ہے وہ جیسے جو ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ پوری کی پوری ادا کرتے ہیں بغیر کسی کم و کاست کے. جس کے بارے میں جو حکم ملتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، یعنی اس میں ذرا برابر کوئی کوتاہی نہیں دکھاتے. تو یہ 4 صفات ہیں، یہ جب غالب آ جائیں تو انسان جو ہے وہ سب سے بہتر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں وہ بہیمی صفات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، وہ ان ملکوتی صفات کو اپنے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بنیادی فرق جو ہے نا اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. تو اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ان بہیمی صفات میں انہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ان کی خواہش نفس، ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا یہی طرز عمل رہا، اور ہر دور کے اہل حق کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بالکل اندھے بہرے ہی بن گئے، یعنی اندھے بہرے بن گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اپنی غلطیوں پر ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی تھی. ان کی بالکل جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ابتدا ہی میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم اور غشاوہ علی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑے، وقر ہے ان کے کانوں میں، اور ان کے دل جو ہیں وہ ان پر مہریں لگ گئی ہوئی ہیں، اس لیے وہ صحیح بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس کے باوجود
پھر جب کبھی وہ تھوڑا بہت اللہ کی طرف پلٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. اس کا ذکر تفصیل سے جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ کس طرح ان کی جب حد سے بڑھ جاتی ہیں ان کی یہ ظلم و زیادتی والی روش، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ان پر غلبہ نصیب فرماتے ہیں. جس طرح بخت نصر کا بڑا ایک واقعہ ہوا، پھر اس سے جب پھر کچھ انہوں نے توبہ انابت کی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی. تو وہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا، 2 بڑے واقعات کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل. لیکن وہاں پھر یہ ہے کہ اگر دوبارہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو ان کے ساتھ دوبارہ ہی ایسے ہوگا، اور ایسے ہی ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو بدعہدی کی، بلکہ ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو پھر جس طرح انہیں پہلے مدینہ سے نکالا گیا اور پھر انہیں خیبر